میرے ساتھ آج بھی کوئی گارڈ نہیں ہے. میرے گیٹ پہ آپ کو کوئی سیکیورٹی نظر نہیں آئی ہوگی. آپ کو پارٹی کا جو ڈسپلن ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پارٹی نے تو سید حسنین ہاشمی کو ٹکٹ دیا ہے تو تھوڑا سا برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ ٹکٹ دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز اپنی گھر کی بیگمات کو اٹھا کے لے آتے ہیں یا پھر پیراشوٹرز کو جو ہے وہ ترجیحی لسٹ میں ان کے نام ڈال دیے جاتے ہیں. یس، گہما گہمی بہت زیادہ ہے الیکشن کی. شاید میرے پوسٹرز کی تعداد دوسروں کی نسبت بہت کم ہوگی، مگر مجھے لگتا ہے کہ جہاں ہزاروں مردوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں وہاں ایک خاتون کا پوسٹر دور سے ذرا زیادہ نظر آتا ہے. میں کالے گاڑی میں بیٹھے کالے شیشوں میں نہیں آتی جاتی کہیں کہ میں ایک مرتبہ نظر آؤں اور اس کے بعد میں شیشہ اوپر کر لوں تاکہ لوگ مجھے دیکھ نہ سکیں اور مجھ سے کام نہ مانگیں. السلام علیکم. کوئٹہ وائس کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی شاہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. 8 فروری 2024 عام انتخابات کی تاریخ جو ہے بہت تیزی سے قریب آ رہی ہے. یہ تاریخ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان ہو یا پاکستان کے دیگر صوبے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اکثر خواتین جو تھی وہ مخصوص نشستوں کے لیے کہ جی بس آپ نے مخصوص نشست پہ ہی آنا ہے. جو عام انتخابات یا جو جنرل نشستیں ہیں ان پر خواتین کا کانٹیسٹ کرنا یا انتخابات میں حصہ لینا، اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ بہت کم تھے. لیکن 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے لیے نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلوچستان کے مختلف علاقے، میرے پاس جو انفارمیشن ہے ضلع جل مکسی میں خواتین جو ہے جنرل نشستوں پر الیکشنز کانٹیسٹ کر رہی ہے. آج میں موجود ہوں، یہ PB43 کوئٹہ، اس کو ماضی میں کہتے تھے PB1 کوئٹہ. یہاں پہ ہارڈلی 1-2 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں PB43 پہ 41 امیدوار میدان میں ہے، ان میں 5 خواتین ہیں. آج امیدوار جو ہے ثنا ولی محمد درانی صاحبہ، ان سے میں بات کروں گا. وہ آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ اس طرف آ جائیں. درانی صاحبہ، میں خیر وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی کہ آپ لوگ آئے. ضرور، ہم تو ضرور آئیں گے، چونکہ یہ بلوچستان کہتے ہیں کہ بڑی قبائلی سوسائٹی ہے، کنزرویٹو ہے، بنیاد پرست ہے، لیکن ماشاءاللہ نہ صرف آپ بلکہ بڑی تعداد میں خواتین جو ہے الیکشنز میں سامنے آ رہی ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں، آپ کا تعلق کوئی سیاسی جماعت سے بھی تو تھا؟ جی بالکل، میرا تعلق، میں نے اپنے جو سیاسی کیریئر کا آغاز تھا وہ کیا تھا باپ پارٹی سے، اور پھر میں نے کوئی 3-3.5 سال پہلے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوائن کی، اور اب میں آزاد حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہوں. یہ کیوں؟ آپ لوگوں نے کوئی احتجاج بھی کیا تھا، پھر ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ فریال تالپور صاحبہ نے آپ کے احتجاج کا نوٹس لیا اور کہا کہ آپ کی جتنی بھی خدشات ہیں وہ میں ایڈریس کروں گی، تو انہوں نے ایڈریس نہیں کیے. جی دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کا بلوچستان کے اندر بہت عجیب سا سینیریو ہے. یہ صرف ایک پیپلز پارٹی نہیں، مگر آپ دیکھیں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو جینون ورکر ہیں، خواتین جو ان پارٹیز کے ساتھ کئی سالوں سے افیلیٹڈ رہتی ہیں، جلسے جلوس وہ کرواتی ہیں، روڈوں پہ پروٹیسٹ وہ کرواتی ہیں، ڈور ٹو ڈور کیمپینز وہ کرتی ہیں، تنظیم سازی پارٹی کے لیے وہ کر رہی ہوتی ہیں، پروگرامز پارٹی کے لیے وہ ارینج کر رہی ہوتی ہیں، مگر جب بھی برات دینے کا ٹائم آتا ہے یا ٹکٹیں دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز اپنی گھر کی بیگمات کو اٹھا کے لے آتے ہیں یا پھر پیراشوٹرز کو جو ہے وہ ترجیحی لسٹ میں ان کے نام ڈال دیے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس طریقے سے خواتین کو سیاست کے اندر، اور پھر میرے جیسی بہت ساری مڈل کلاس جو خواتین ہیں ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. اور مجھے تو ایک ہی حل نظر آ رہا تھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اگر اندر اسی طرح کی ڈسکرمنیشن ہے تو بہت بہتر ہے کہ بندہ آزاد حیثیت سے الیکشن کر لے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کانٹیسٹ کر رہی ہیں، لیکن آپ کو پارٹی کا جو ڈسپلن ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پارٹی نے تو سید حسنین ہاشمی کو ٹکٹ دیا ہے تو تھوڑا سا برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی کاش کہ پارٹی نے خود اس ڈسپلن کو نہ توڑا ہوتا، کاش انہوں نے جو جمہوری رویے تھے ان کی اس طریقے سے پامالی نہ کی ہوتی، کاش انہوں نے جو پارلیمانی بورڈ بنایا تھا اس میں کینڈیڈیٹ کو وہ بلا کے انٹرویو کرتے، ان کی پروفائل چیک کرتے، ان کے ووٹرز کی لسٹ چیک کرتے، ان کی اسٹرینتھ چیک کرتے، دیکھتے کہ اس بندے نے پارٹی کے لیے کتنا کام کیا ہے. 2 مہینے 1 مہینے سے پہلے آنے والے کینڈیڈیٹ کو اچانک سے ٹکٹ دے دینا، جب پارٹیاں ڈسپلن کا خیال نہیں کریں گی تو میرا خیال سے اس کے اندر رہنے والے ممبرز بھی پھر ڈسپلن پہ باؤنڈ نہیں ہیں. اچھا، لوگوں کا ثنا درانی صاحبہ تھوڑا سا بتائیں، لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ ظاہر ہے یہ
کنزرویٹیو تو نہیں ہے, بڑی لبرل اور پروگریسو سوسائٹی ہے بلوچستان کی, لیکن پھر بھی ظاہر خواتین کے لیے ایشوز ہوتے ہیں. آپ جب کیمپین پہ جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی ایشوز فیس آتے ہیں؟ دیکھیں مکس رویے ہیں. ہم کنزرویٹو نہیں بٹ ہم تھوڑے سے ریلیجیس اور تھوڑے ٹریڈیشنل ٹپیکل کمیونٹی ضرور ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ خواتین اس طریقے سے باہر کبھی نہیں نکلی ہیں. یس جنرل الیکشن کیے ہیں, مگر اس طرح کیمپینز چلانا, ڈور ٹو ڈور کیمپین چلانا, کارنر میٹنگ کرنا, جس طریقے سے مرد اپنے بورڈز لگاتے ہیں اس طریقے سے بورڈ لگانا, اپنی پبلیکیشنز کو پکچرز کے ساتھ کہیں لے کے جانا, کہیں کہیں ریزسٹنس ہے مگر بہت پازیٹیو رسپانس ہے. خواتین انکریج کر رہی ہیں, لوگ پولیٹیکل پارٹیوں سے تنگ ہیں, لوگ ان الیکٹیبل سے تنگ ہیں جو 5 سال میں ایک دفعہ نظر آتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں اور پھر 5 سال وہ ایریاز میں نظر نہیں آتے. ٹیمپریچر کیا ہے اس وقت؟ ثنا درانی صاحبہ سے اگر میں پوچھ لوں, بڑے بااثر لوگ میدان میں ہیں, پرانے لوگ, نئے لوگ, بڑے امیر لوگ, یہ سارے میدان میں ہے. آپ کا تعلق مڈل کلاس ہے اور اچھی بات ہے, آپ کانٹیسٹ کر رہی ہے. پولیٹیکل سپورٹ آپ کا اس طرح نہیں جس طرح دوسروں کا ہے. ٹیمپریچر کیا ہے, سپورٹ کتنا ہے آپ کا؟ جی دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ میری 2 بہت بڑی اسٹرینتھس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ تھوڑا سا ہڈن ووٹ بینک ہوتا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا, وہ خواتین ہیں. دوسرا میں خود ایک خاتون ہے ہونے کی حیثیت سے اور مڈل کلاس ہونے کی حیثیت سے یہ ایج لے سکتی ہوں کہ لوگوں کا مجھ تک ایکسیس اور میرا لوگوں تک ایکسیس جو ہے وہ پاسبل ہے. میں کالے گاڑی میں بیٹھے کالے شیشوں میں نہیں آتی جاتی کہیں کہ میں ایک مرتبہ نظر آؤں اور اس کے بعد میں شیشہ اوپر کر لوں تاکہ لوگ مجھے دیکھ نہ سکیں اور مجھ سے کام نہ مانگیں. میرا اس حلقے کے اندر میرا اپنا ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ 22 سال میں نے بلوچستان کو دیے ہیں. میرا پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں, یہاں پہ میرے سوشل ورک کی وجہ سے جانتے ہیں. یس گہما گہمی بہت زیادہ ہے الیکشن کی, شاید میرے پوسٹرز کی تعداد دوسروں کی نسبت بہت کم ہوگی, مگر مجھے لگتا ہے کہ جہاں ہزاروں مردوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں وہاں ایک خاتون کا پوسٹر دور سے ذرا زیادہ نظر آتا ہے. اچھا یہ تھوڑا سا بتائیں, کہیں اس طرح تو نہیں ہے ان دی کیس آپ منتخب ہو گئی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں پھر کوئی وہ کالے شیشوں والی گاڑیاں اور پھر آپ سے کوئی بات ہی نہ کر سکے, جی میڈم جو ہے میٹنگ میں ہے, کوئی یہ چکر تو نہیں ہوگا پھر؟ جی بالکل نہیں ہوگا. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ میں عام لوگوں میں سے ہوں. میں نے ہر طرح کے حالات, اور میں سیلف میڈ ہوں سب سے بڑھ کے. مجھے پتہ ہے کہ کون لوگ کس وجوہات پہ, کس مجبوری پہ ایک اپنے ایم پی اے کے پاس, اپنے نمائندے کے پاس آتے ہیں. میرے ساتھ آج بھی کوئی گارڈ نہیں ہے, میرے گیٹ پہ آپ کو کوئی سیکیورٹی نظر نہیں آئی ہوگی. ہر عام بندہ مجھے ایکسیس کر سکتا ہے, آج بھی کر سکتا ہے, اور انشاءاللہ میں الیکٹ ہوئی تو اس کے بعد بھی میرے دروازے جو ہے اسی طریقے سے کھلے رہیں گے. آپ آ کے دوبارہ چیک کر لیجیے. گریٹ. لیکن آخری سوال, پی بی 43 میں اس وقت مین ایشوز کیا ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں منتخب ہو گئی تو یہ ایشوز میں ایڈریس کروں گی؟ جی دیکھیں, پورے کوئٹہ کا یہ مسئلہ ہے, میرے حلقے میں بھی یہی مسئلہ ہے. ہم بنیادی سہولیات یہاں پر میسر نہیں ہیں. پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے, جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہے. سردیوں میں جو ہے وہ گیس نہیں ہوتی اور گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر تعلیم اور صحت کا نظام آپ دیکھ لیں تو وہ بھی درپدر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ واحد حلقہ ہے جس میں سب سے زیادہ منشیات جو ہے وہ پریویل کرتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور میرا فوکس کیونکہ خواتین اور نوجوان زیادہ ہیں تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہی ہوں. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا, بہت اچھا بھی لگا. اچھا ان دا سینس کہ خواتین جو ہے وہ جنرل الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہی ہے. دس از گریٹ. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کنٹینیوٹی, تسلسل رہے گا, جمہوریت مضبوط ہوگا, جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے.